بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے۔ رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس لشکر کے جاں بازوں سے، اس لشکر کے جاں بازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے۔ بند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بأیدی سفرہ کراما بررا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 18 فروری ماہ رجب، خطبۃ الجمعہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خال المسلمین کاتب وحی فاتح قبرص شام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذا ظہرت البدع والفتن وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ، کہ جب فتنے عام ہو جائیں، بدعات و رسومات عام ہو جائیں، وسبت اصحابی، اور زمانے والے میرے صحابہ کو گالیاں دینے لگ جائیں،
تو اس وقت عالم کا کام یہ ہے، میرے وارث کا کام یہ ہے، میرے مصلی پہ آنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اس پر خاموشی اختیار نہ کرے، اس پر سکوت اختیار نہ کرے، اس پر بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اپنے علم سے بتائے کہ نبی کی جماعت اگر مجروح ہو گئی تو سنت مجروح ہو جائے گی، نبی کی جماعت سے اگر اعتماد اٹھ گیا تو تمہیں سنت نہیں ملے گی، نبی کی جماعت اگر اس پر بد اعتمادی آ گئی تو تم بد عقیدگی میں چلے جاؤ گے۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کا کام ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ امت کے درمیان، امت اور نبوت کے درمیان جو پل اور رابطہ ہے وہ صحابہ اکرام ہیں۔ کون سا عمل درست، کون سا عمل صحیح، کون سا عمل خراب، کون سا عمل بدعت ہے اور کون سا عمل سنت ہے، کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا طریقہ درست نہیں، اس کا معیار اصحاب رسول ہے۔ نبی نے تہجد کیسے پڑھی، کب پڑھی، اس کی دلیل صحابہ ہیں۔ نبی نے فجر کیسے پڑھی، کب پڑھی، کب تک پڑھی، اس کی دلیل صحابہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ظہر کتنی رکعات پڑھی، کیسے پڑھی، اس کی دلیل صحابہ ہیں۔ اعمال کی دلیل بھی صحابہ ہیں، عقائد کی دلیل بھی صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے جس جماعت کی تربیت کی، پورے زمانے میں اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے وہ سب سے بہترین جماعت ہے۔ بھئی یہ گیٹ میں کیوں کھڑے ہیں؟ سب سے بہترین جماعت وہ اصحاب رسول ہیں، جن کا انتخاب بندوں نے نہیں کیا، جن کا انتخاب اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا۔ آج اگر مسجد کی کمیٹی بنے تو وہ محلے والے بناتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، شہر کی کمیٹی بنے وہ عوام پبلک بناتی ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹر آئے وہ حکومت بھیجتی ہے۔ لیکن اصحاب رسول وہ ہیں کہ جنہیں محلے والوں نے بھی نہیں بنایا، مدینے والوں نے بھی نہیں بنایا۔ اصحاب پیغمبر وہ ہیں کہ جنہیں دنیا والوں نے منتخب نہیں کیا، خود اللہ نے کیا، اور اس جہاں میں نہیں کیا، عالم ارواح میں کیا۔ اپنے نبی کے لیے اللہ نے جن لوگوں کو چنا وہ رب کا انتخاب ہے۔ اگر آج میں اور آپ چناؤ میں کسی بندے کا چناؤ کریں، ہم بڑے فخر میں کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ ہمارا انتخاب ہے۔ لوگ اپنی قیادتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ساڈا انتخاب ویکھو۔ رشتے ناتوں میں اگر اچھا داماد مل جائے، اچھا سسرال مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، بندے کہتے ہیں یہ میرا انتخاب تھا، یہ میرے بابا کا انتخاب تھا۔ لوگ اس انتخاب پہ ناز کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اصحاب محمد پر، اصحاب محمد رب کا انتخاب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اصحاب محمد رب کا انتخاب ہے۔ میں نے آج صبح اپنی سوشل میڈیا پر عنوان دیے تھے، کئی سارے دوستوں کے میسج آ رہے تھے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں موضوع کیا ہوگا، چونکہ کل کی کامیاب ترین نشست کے بعد لوگوں کو ایک تجسس تھا کہ کیا گفتگو، کس موضوع پہ گفتگو، تو اس پر پھر میں نے اپنی طرف سے نہیں، ہر جمعرات میرے شیخ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے باقاعدہ جمعے کے خطبے کے لیے ہنٹس آ جاتے ہیں۔ تو حضرت نے کل جو موضوع، جو عنوانات دیے،
میں نے انہی عنوانات پہ تیاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو چیز عطا فرمائی وہ باکمال عطا فرمائی، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآنی آیات کے مصداق ہیں۔ اس پر قرآنی آیات، یار لوگ تو کہتے ہیں نا فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ فضیلت میں قرآنی آیات ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث نبویہ کے مصداق ہیں۔ براہ راست اللہ کے پیغمبر نے نام لے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خاص اللہ کے نبی نے جو اعزاز بخشے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اگر کوئی بھی ایک حدیث نہ ہو تو ان کا صحابی رسول ہونا ہی کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوستوں کا مقدر کیا ہے، اور تاریخی روایات، کیسی کیسی روایات کو لیا جائے گا اور کن روایات کو چھوڑا جائے گا، تاریخی روایات کے لیے معیار کیا ہے، کیا ہم اس عنوان پر تاریخ کا سہارا لیں گے یا قرآن اور سنت کا سہارا لیں گے، سرکار کے فرمان کو دیکھیں گے اور تاریخی روایات کی بنیاد پر تنقید معتبر نہیں؟ کیا تاریخی روایات احادیث کی طرح ہیں؟ کیا ان پر تنقید کی جا سکتی ہے؟ کیا ابو مخنف یہودی کی دی ہوئی روایات کو بطور دلیل قبول کیا جا سکتا ہے؟ پھر اسی طرح صحابہ اسلام کے آئینی گواہ ہیں۔ پھر موضوع کا ایک حصہ امت مسلمہ کا اجماعی فیصلہ ہے جو ہم سے پہلے، یار نہیں نہ کیتا کرو، اب دیکھو ایک بندہ اندر آیا نا، آپ سارے اس کی طرف دیکھ رہے ہو، ایسے نہ کیا۔ گرو شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا۔ ہر بندہ ہر ایک منٹ کے بعد آئے گا، آپ جتنے وقت کے لیے اتنی دیر توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ مجھ سے منہ زبانی تقریر نہیں ہوتی، میں نے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ پیچھے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی فرصت ملے نا تو قرآن کریم کے 28ویں پارے کی پہلی سورت اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، پھر تمہیں میرا یہ درد سمجھ آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر پہ جو قرآن نازل ہوا اس میں مجلس کے آداب بیان کیے گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کا اختلاف، مشاجرات کہتے ہیں ٹہنیوں کو، ایک درخت کی مختلف ٹہنییں جو ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے آپس میں ٹکراتی ہیں انہیں کہتے ہیں مشاجرات۔ اور یہ ایک شجر کی ٹہنییں صحابہ اکرام، ان کے مشاجرات جو کسی ہوا کی وجہ سے اگر آپس میں ٹکراؤ آیا ہے تو اس پر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس پر شریعت کا مطالبہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا معتدل موقف کیا ہے۔ مشاجرات کے حوالے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا احترام تھا اختلاف کے باوجود، اور حضرت علی کے دل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا احترام تھا اختلاف کے باوجود۔ فریقین کے بارے میں حضرت علی کا فیصلہ کیا ہے، اس لڑائی کے حوالے میں حضرت علی کا وہ خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے اور شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا موقف اس حوالے سے کیا ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ صلح کی ہے، اس صلح کی حیثیت کیا ہے،
اس صلح کی کیفیت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے، اس صلح کو قبول کرنا چاہیے یا اس صلح سے اختلاف کیا جائے جو صلح حضرت امام حسن نے کی ہے، جو فیصلہ امام حسن کا ہے، کیا اس فیصلے سے انحراف کیا جا سکتا ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ میرے آج کے موضوعات ہیں، اور ان میں جو بات مکمل ہو گئی ٹھیک، وگرنہ پھر اس سے آگے ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بھی عطا فرمائی وہ کمال درجے کی عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو چیز بھی عطا فرمائی وہ درجہ کمال میں اللہ نے انہیں پہنچایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو علاقہ عطا کیا، جو زمانہ عطا کیا، یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے، علاقے کے اعتبار سے دیکھا جائے، قوم کے اعتبار سے دیکھا جائے، قبیلے کے اعتبار سے دیکھا جائے، خاندان پہ نگاہ ڈالی جائے، گھرانے کو دیکھا جائے، جسم کو دیکھا جائے، حسن کو دیکھا جائے، جمال پہ نگاہ ڈالی جائے، نبی کے بچپن کو دیکھا جائے، لڑکپن کو دیکھا جائے، جوانی پہ نگاہ ڈالیں، ازواج کو دیکھیں، آل اولاد کو دیکھیں، نبوت کے مزاج کو دیکھیں، نبی کی ختم نبوت پہ نگاہ رکھیں، نبی کے قرآن، سنت، دین، علم، عمل، اخلاص، تقوی، للہیت، خشیت، معرفت، قرب، قربت، وفا، ایثار، تبلیغ، صبر، تحمل، بردباری، عفو، درگزر، حوصلہ، استقامت، آیات، معجزات، اسراء، معراج، ہجرت، غزوات، فتوحات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرات، اللہ کے پیغمبر کا حجرہ، اللہ کے پیغمبر کی مسجد، حیات، وفات، حیات بعد الوفات، مدفن، مسکن، شفاعت، جنت، قرب الہی کے درجات، مقامات، جس چیز کو بھی دیکھا جائے اللہ نے اپنے محبوب کو باکمال عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، اللہ نے اپنے نبی کو باکمال عطا فرمائی ہے۔ ان عظیم و شان انعامات میں، ان جلیل القدر کمالات میں اللہ نے ایک کمال، اللہ نے بحثیت جماعت اصحاب محمد، اور آج کا موضوع بحثیت فرد معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ قرآن کریم میں صحابہ کے متعلق جتنی آیات ہیں، اگر میں ان آیات کی تلاوت کروں تو میرا وقت اسی پہ چلا جائے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم میں 700 سے زیادہ آیات جن میں شان، عزت، قدر و منزلت، معرفت، معیار، ایمان اصحاب رسول کا بیان کیا گیا، ان ساری آیات میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اور اس میں پھر بطور خاص، بطور کاتب وحی، بطور کاتب قرآن، اللہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شان عطا فرمائی، میرے دوستو چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، میں چند ایک نکتے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب قرآن ہیں، کاتب وحی ہیں، وحی کو لکھنے والے ہیں۔ قربان جاؤں رب پر کہ جس نے قرآن لوح محفوظ سے بھیجا، جبریل امین لے کے آئے، قلب اطہر پہ آیا ہے، قرآن جبریل لے کے آئے ہیں، یعنی قرآن جبریل لایا ہے، میرے پیغمبر کی زبان سے آیات نکلی ہیں، اللہ کے نبی نے امیر معاویہ کو بلوا کر لکھوائی ہیں، تو اس میں جتنے ذریعے راستے ہیں وہ سارے مقدس ہیں۔ اور دنیا والوں، آج 1400-1500 سال گزرنے کے بعد بھی اگر یہ اوراق، الفاظ قرآن، یہ گتہ جو قرآن کے اوپر ہے، یہ گتہ زمین پہ گر جائے، قرآنی آیت نہیں، یہ گتہ زمین پہ گر جائے، مسلمان فوراً اس گتے کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے صاحب یہ قرآن کا گتہ ہے،
چومتا ہے، پھر پوچھتا ہے مولوی صاحب اسے میں پانی میں بہاؤں یا اسے میں دفن کر دوں یا اسے میں کنویں میں پھینکوں؟ اگر گتے کی نسبت قرآن سے ہو جائے اللہ اسے وہ عظمت عطا کر دیتے ہیں، اگر کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو جائے، یہ میں نے متعدد بار مثالیں دی ہیں کہ ایک دکان سے اگر کپڑا آئے وہ 1 میٹر ہو، آپ اسے ہاف پھاڑ دیں، ہاف میٹر جو ہے آدھا میٹر آپ اسے قرآن کا غلاف بنا لیں، آدھا میٹر آپ اپنا رومال پوشاک بنا لیں، ایک وقت آئے گا جو آپ کا رومال تھا نا وہ چلتے چلتے فرنیچر صاف کرنے کے کام بھی آئے گا، پھر جوتے صاف کرنے کے کام بھی آئے گا، پھر گھر کی بیٹی اور گھر کی خواتین اسے ترپڑی کے طور پر بھی استعمال کریں گے، پھر ایک وقت آئے گا وہ واش روم تک چلا جائے گا، واش روم کی خدمت بھی اس رومال سے لی جا سکتی ہے۔ وہ رومال ایک دکان سے آیا، ایک کپڑے کا حصہ، ایک تھان کا حصہ، لیکن اسی کا دوسرا ٹکڑا جب قرآن کا غلاف بن گیا، بھلے سے وہ بوسیدہ بھی ہو جائے، آپ تبدیل بھی کریں، آپ اس غلاف کو اٹھائیں گے، آپ اس غلاف کو کچرے میں نہیں پھینکیں گے، آپ اس غلاف کو بھی وہی عزت دیں گے جو قرآنی آیات کی عزت ہے۔ بے شک اس میں کمال اس کپڑے کا نہیں میرے دوستو، لکڑی ایک جگہ سے آئی، آپ نے ایک آرا سے خریدی، مستری نے اس لکڑی کا ایک حصہ آپ کو رحل قرآن بنا دی، آپ کے لیے قرآن رکھنے والی ترپائی بنا دی، استاد کا ڈیسک بنا دیا، اور دوسرا حصہ آپ نے کرسی بنا لی۔ وہ کرسی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ چنیوٹی طرز کی کیوں نہ ہو، اس پہ کتنا قیمتی، اس پہ میرے دوستو کوشش نہ کیوں نہ کروا دی جائے، لیکن اس کرسی پر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ آپ اس کرسی کو کبھی درمیان میں پھاڑ کر اس سے بیت الخلا کا کام بھی لیتے ہیں، اور کبھی یوں ہوتا ہے اسے پاؤں کے نیچے رکھ کے آپ اوپر کھڑے ہو کر کیل لگاتے ہیں، آپ اسے سیڑھی کا کام بھی لیتے ہیں، بچے سمیت بچے کو اس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، آپ اپنی تشریف مبارک بھی اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں، آپ پیٹھ اس کے اوپر رکھ کے بیٹھتے ہیں، ہے وہ بھی کرسی، وہ بھی لکڑی، یہ بھی لکڑی، پیسہ اس پہ